کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔ سوال حضرت، یہ میٹ کا میجرمنٹ رہتا کیا صف بنانے کی؟ ایک صف میں صف بننا نہیں سمجھ میں آئی بات۔ ابھی ایک صف یہاں ہے، دوسری یہاں ہے، اب دوسری صف والے جب سجدہ کرے موٹے ہیں، ہڈے گھٹے لمبے اونچے ہیں، سب میں سیدھا پاؤں کے پاس ان کا سرا تھوڑا ڈسٹینس کچھ بنا سکتے کیا؟ بہت زیادہ موٹا تازہ آدمی ہو تو اس کو ایک سائیڈ میں کھڑا کرو۔ اب یہ صفیں تو نہیں بدلی جا سکتی نا، تو سجدہ لمبا ہی کرنا چاہیے، اس سے شرعی فائدے بھی ہیں اور طبی فائدے بھی ہیں۔ آج کل اکثر لوگ کمر کے درد کے شاکی ہیں اور اکثر لوگ پریشان ہیں، اور ہم لوگ یوں سجدے کر رہے ہیں۔ لمبا سجدہ کرو تو اس سے تمہیں جسمانی ذہنی طور پر بہت فائدے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ بھی مضبوط رہتا ہے۔ شریعت نے ہمیں جو سجدہ کرنے کا طریقہ بتلایا ہے تو لمبا سجدہ کرنے ہی کا بتلایا ہے، تو لمبا ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے یہ صف جو ہے آپ کی، اگر یہ کم ہے تو جو چوڑی والی صف ہو وہ آپ کو ایک مسجد کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہاں بہت جگہ کہیں بھی جاؤ، ہاں تو کہیں بھی جاؤ تو جو لوگ ایسے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوسرے آدمی کو پریشانی نہ ہو تو کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں۔ اب ہمیں پریشانی تھی تو ہم کرسی لائے، ہم نے ایک طرف اپنی کرسی لگا لی، بھائی بس اب یہاں پر بھی لگا سکتے تھے تو یہاں ادھر والے کو پریشانی ہوتی، تو ہم نے کسی کو پریشانی نہ ہو اس لیے اپنی کرسی ایک طرف وہاں لگائی، ہے کہ نہیں؟ امام کے پیچھے رہنے سے زیادہ ثواب ہے نا، معلوم ہے ہمیں مسئلہ، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ہم معذور ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری معذوری سمجھ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں پیر موڑنے سے منع کر دیا ہے کہ آپ پیر نہ موڑیں ورنہ تکلیف زیادہ دنوں تک رہے گی، تو ہم نے کرسی لا کے ادھر کی۔ ایسے ہی جس آدمی کو پرابلم ہے وہ خود سوچے کہ اس کا حل میں کیا نکالوں۔ حدیث کے شکل میں کچھ نہیں ملتا کیا؟ ہاں حدیث وغیرہ نہیں ملتی؟ حدیث تو یہی ہے نا، حدیث میں تو کہیں منع نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اٹھ رہے ہو، ہوتا کیا ہے کہ جب اگلا آدمی اٹھ رہا ہے تبھی آپ اٹھتے ہو تو آپ کا سر اس کے سرین سے لگ جاتا ہے، تو اتنی عقل تو ہمیں ہونی چاہیے کہ وہ آدمی اٹھ جائے تو ہم اٹھیں۔ بھئی اس کا حل آپ خود نکالو گے، تو جس کا حل ہم خود نکال سکتے ہیں اس کا حل شریعت سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ شریعت نے اس کو رکھا ہے کہ آپ ایسا کر لو۔ ایک حدیث بھی ہے نا، رسو صفوفکم وعقارب بینہما وحاذو بالعناق، ہاں کہ صفوں کے یہ جو ہے، یہی جو پوچھے ہیں، وعقارب بینہما، دونوں کو قریب قریب رکھو۔ نہیں ایسا نہیں ہے قریب قریب رکھو کا، یہ رسو صفوفکم ولا تزروا فرجات للشیطان ہے، اور بخاری شریف میں جیسا ذکر کیا گیا او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یہ تمام ہے صفیں درست کرو، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو، اس کے لیے کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک صف دوسری صف سے قریب ہو کے اس کا سر اس کے سرین سے ٹکرائے، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ بہت جدا نہیں رکھنا ہے، وعقارب بینہما، ہاں تو یہ قربت یہاں ہے، ان کی قربت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کی قربت کا کریں گے تو حرمین کا تو سارا نظام آپ گڑبڑ کر دیں گے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپس میں جو ہم کھڑے ہیں یہ تو یہاں پر ہم لوگوں کو صحابہ کرام جو ذکر کرتے ہیں، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے ساتھ کیسے کھڑا ہوتا تھا؟ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وکعبہ بکعب صاحبہ، ٹخنے سے ٹخنا اور مونڈھے سے مونڈھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ اب ہم ہی لوگ غلط کرنے لگے، اب کچھ لوگ ہیں زیادہ پیر پھیلا لیتے، جب آپ زیادہ پیر پھیلا لو گے تو آپ کا مونڈھا نہیں ملے گا، مونڈھا نہیں ملے گا، اور جب آپ پیر بہت سمیٹ لوگے تو پڑوسی سے، آپ کے ساتھی سے پیر نہیں ملے گا۔ تو یہ جتنا ہمارا یہ جسم کا حصہ ہے اسی سیدھ میں آپ کو پیر رکھنا چاہیے،
تو پیر بھی ملے گا اور مونڈھا بھی ملے گا۔ تو جب ہم خود ہی اس کو غلط کرنے لگتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پیر ملانے کا جہاں تک ممکن ہو، ٹخنے سے ٹخنا ملے، لیکن بعض لوگوں کا پیر سپاٹ ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا پنجہ چوڑا ہوتا ہے۔ اب یہ سپاٹ والا چوڑے کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو اکثر اس کا ٹخنا نہیں ملتا، تو جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک ملاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، شریعت اتنا مکلف کرتی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے ایک آدمی نے ٹیڑھا پیر کیا ہوا ہے، ہم اس کے برابر کھڑے ہیں تو اب ہم اپنا پیر ٹیڑھا کر رہے ہیں، ارے اس نے تو غلط کیا ہوا ہے تو ہم کیوں غلط کریں؟ ہم اپنا پیر سیدھا رکھیں۔ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا، اتنے ہی کہ مکلف ہیں ہم۔ اگر وہ بھی اپنا پیر سیدھا کرے گا تو پیر مل جائے گا، لیکن وہ پیر ٹیڑھا رکھے ہوئے آج کل اکثر لوگ ایسے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ایسے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں بھئی؟ ایسے کھڑے ہو۔ اب ہمارے بھائی لوگ نیت باندھتے ہیں، نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے نماز پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کو، تو یہ تو دیکھ لیا کہ منہ میرا کعبہ شریف کو، اور پیر کس شریف کو ہیں آپ کے؟ پیر آپ اتر دکھن کو کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی پیر کا رخ بھی آپ کا کعبہ شریف کو ہونا چاہیے، آپ کے دل کا رخ کعبہ شریف کو ہونا چاہیے، صرف چہرے کا نہیں، اور آپ کے ہاتھ اٹھیں یہ بھی کعبہ شریف کو اٹھنے چاہیے۔ بعض لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں، یہ کیا ہے بھئی؟ تو یہ سب بے احتیاطیاں ہیں جو ہم سب کر رہے ہیں۔ رفع الیدین کا یہ کون سا طریقہ ہوا بھائی؟ رفع الیدین بھی آپ کریں تو ہاتھ ہمارے قبلہ رخ کو ہی ہونے چاہیے، یہ ہے صحیح طریقے۔ جب صحیح طریقے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پریشانیاں بعد میں آ جاتی ہیں۔ اب ہمارے بزرگ علماء رہے نہیں جو ہمیں ڈانٹتے تھے، پھٹکارتے تھے، آ کے ٹھہرتے تھے ایک دو دن، پھر وہ سکھاتے تھے نماز ایسے پڑھو، پیر ایسے رکھو، کھڑے ایسے ہو، رفع الیدین ایسے کرو۔ اب تو ہمارے جیسے لوگ رہ گئے ہیں، آئے آدھے گھنٹے کے لیے اور چھو منتر چلے گئے، تو بتائے کون، سمجھائے کون؟ یہ باتیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، اور ہم لوگ بتائیں تو آدمیوں کو عجیب لگتی ہے۔ تو یہ وہ ضرورت ہے جو یہاں عالم ہیں ان کو، کہ وہ پہلے تو خود اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے علماء بھی ایسی کہ امام لوگ بھی ایسی کھڑے ہو رہے ہیں، تو امام لوگوں کا پیر ہی جب غلط ہے تو مقتدیوں کا پیر بھی، مقتدی تو امام کے پیچھے اس امام کے، کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو امام جیسا کر رہا ہے ویسے ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو امام ہمارا درست ہو جائے تو ہم بھی درست ہو جائیں۔ تو امام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں پہلے، رفع الیدین صحیح طریقے سے۔ یہ کون سا رفع الیدین؟ یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ رفع الیدین کے سلسلے میں جو آیا ہے کہ کان کی لو تک یا مونڈھے تک ہے، تو ایسے اٹھاؤ ہاتھ کہ ہاتھ کا یہ حصہ آپ کے مونڈھے تک ہو اور اوپر کی انگلیوں کے یہ سرے یہ کان کی لو تک پہنچ جائیں آپ کے، یہ ہے۔ تو رسول اکرم نے تو یہ بتایا حدیث میں، اب آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ تو رفع الیدین ہے ہی نہیں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ مونڈوں تک جا رہا ہے نہ کان تک جا رہا ہے۔ تو صحیح طریقے سے نماز پڑھو تو اس میں خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا۔ اب کہتے ہیں قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آدمی 20 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے پابندی سے، برائی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ تو برائی اس لیے نہیں چھوٹ رہی ہے کہ نماز ہی نہیں ہے۔ نماز کی طرح سے اگر پڑھو گے تو برائی چھوٹ جائے گی۔ ہم تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ بر زباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنا تسبیح کہ دارد اثر۔ شیخ سعدی اس سے پہلے فرما گئے ہیں کہ زبان پر تو تسبیح سبحانک اللہم، اور دماغ آپ کا کہاں ہے؟ دکان میں لگا ہوا ہے، گھر میں لگا ہوا ہے، یار دوستوں میں لگا ہوا ہے، اور چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسی تسبیح سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جب تک زبان آپ کے دل کے ساتھ نہ ہو اثر نہیں ہوتا۔ اثر تبھی ہوگا جب آپ کی زبان اور آپ کا دل دونوں ایک ساتھ ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی رب العالمینی، اس کی یکتائی، یہ آپ کے دماغ میں ہے، اور تمام طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کی زبان بھی کہہ رہی ہے اور آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہے، تو اس نماز کا اثر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی جی۔ یہ جو تراویح کی نماز جو ہے، یہ لفظ تراویح صحیح ہے یا لیلۃ القیام صحیح ہے؟ اور تراویح اور تہجد دونوں سیم نماز ہیں یا الگ الگ نماز؟ دیکھیے، تراویح کا لفظ تو بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے، بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ یہ اصل نماز قیام اللیل، قیام رمضان، قیام شہر رمضان، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد، کتنے لفظ ہو گئے؟ اتنے ناموں سے محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں اس نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اسی کو بعض محدثین نے کتاب صلاۃ الوتر بھی کہا، اس پوری نماز کا نام۔ علامہ مروزی کی پوری کتاب ہے کتاب الوتر کے نام سے، صلاۃ اللیل بھی ہے ان کی کتاب، ایک کتاب الوتر بھی ہے ان کی۔ تو یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ بعد میں ایجاد ہوا ہے، بہت بعد میں۔ لمبی تراویح ہوتی تھی تو تراویح، 2 تراویح پڑھنے کے بعد لوگ آرام کرتے تھے، پانی پیا ہے، یہاں گھوم لیے، وہاں گھوم لیے، پھر آ کے کھڑے ہوئے۔ تو ہماری آدھے گھنٹے والی، پون گھنٹے والی تراویحیں تھوڑی ہوتی تھیں، وہ 4-4 6-6 گھنٹے والی تراویح ہوتی تھی، تو اس میں ضرورت پڑتی تھی ان کو آرام کرنے کی۔ مکے والے 2 تراویح پڑھنے کے بعد ایک طواف کرتے تھے، پھر 2 رکعت طواف کی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد تراویح پڑھتے تھے۔ یہ سب طریقہ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ جو 20 بنی ہے، تو 20 کیسے بنی ہے؟ ایسے ہی بنی ہے۔ مکے والوں نے، کیونکہ ان کے پاس کعبہ ہے، تو انہوں نے 2 رکعت تراویح پڑھی۔ تراویح پڑھنے کے بعد اب انہوں نے طواف کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت طواف کی پڑھی، پھر اس کے بعد تراویح۔ مدینے والوں نے سوچا اور لوگوں نے سوچا کہ یار یہ تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے وہ سوچ کے بڑھایا اپنے یہاں تاکہ ان کے برابر ہو جائیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت جب پڑھ رہے ہیں تو 8 دونی 16 ہو رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ انہوں نے وتر کو بھی لگا کے تو 20 کر لیا کہ 20 رکعت ہم پڑھیں، تو ان سے اب ان کے پاس تو فضیلت ہے نا خانہ کعبہ کی، تو کم سے کم اس کے قریب تو پہنچ جائیں۔ ایسے لوگوں نے 20 پڑھنا شروع کیا۔ کچھ اور لوگوں نے جب طول قیام دشوار ہو گیا تو انہوں نے رکعت بڑھا دی، تو کچھ لوگوں نے 36 پڑھی، کچھ لوگوں نے 40 پڑھی، کچھ لوگوں نے 60 رکعت پڑھی۔ تو الگ الگ لوگ الگ الگ زمانے میں پڑھتے رہے، تو لوگ پڑھتے رہے، رسول اکرم نہیں، رسول اکرم نے 8 ہی پڑھی ساری زندگی، اس سے زیادہ نہیں پڑھی۔ بعد میں لوگوں نے، اب لوگ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت کا حکم دیا۔ موطا میں ایک روایت ہے ایسی، لیکن ضعیف ہے، کیونکہ اس کا بیان کرنے والا اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب حضرت عمر فاروق موجود تھے، جی بعد میں پیدا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا حضرت عمر نے حکم دیا۔ جبکہ موطا میں صحیح روایت یہ ہے کہ تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو عمر بن الخطاب نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ صحیح روایت موطا ہی میں ہے، وہ ان کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ وہ دکھائی دیتی ہے حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا، کیونکہ 20 ان کے فقہی مذہب میں لکھا ہوا ہے، تو ان کو حدیث پہ نہیں چلنا، فقہی مذہب پہ چلنا ہے، تو اس کے لیے وہ تو بیان کریں گے، یہ روایت بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی نماز ہے، اس کو چونکہ تہجد سب لوگ نہیں پڑھتے، اور یہ نماز کی ترغیب اتنی دلائی شریعت نے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، گزشتہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں،
تو اتنی جب اس کی فضیلت بتلائی تو لوگوں نے اس کو پڑھنے پر زیادہ رغبت دکھائی. تو 3 دن رسول اکرم نے پڑھائی، پھر کہا چوتھے دن نہیں آئے آپ پڑھانے کے لیے. لوگوں نے کہا ہم سارے رات انتظار کرتے رہے، یہ کرتے رہے، آپ آئے نہیں. کہا اس لیے نہیں آیا، تمہارا ذوق شوق دیکھ کے اللہ رب العزت نے اگر اس کو فرض کر دیا تو بعد میں تم ادا نہیں کر پاؤ گے، تو مشکل ہو جائے گا. اور جب ادا نہیں کر پاؤ گے اور فرض ہو گئی ہے تو گنہگار ہو جاؤ گے. تو اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے خود 3 دن سے زیادہ نہیں پڑھائی جماعت سے، لیکن 3 دن جماعت سے پڑھا دینے سے اس نماز کو جماعت سے پڑھنے کا ثبوت فراہم ہو گیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ وہی نماز ہے جو اس وقت پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، ابی ابن کعب کو، تمیم داری کو کہا پڑھاؤ آپ سب لوگوں کو ساتھ لے کر. لمبی حدیث ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا آگے بھی جانا ہے ہم کو. لیکن خود جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، اسی وقت پڑھتے تھے جو تہجد کا وقت ہے. کون؟ حضرت عمر. جی اسی سلسلے سے تو اگر یہ تہجد اور تراویح دونوں سیم ہیں جی جی تو تہجد اکثر آپ رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا حکم ہے. جی تو ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، جو اگر وہ یہی ہے تہجد، تو ہم جو عشاء کے فوراً بعد پڑھتے ہیں تو غلط ہوتا ہے؟ نہیں، غلط نہیں، یہی صحیح ہے. اس لیے صحیح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تمام صحابہ کرام نے اس بات پر اجماع کیا کہ یہ نماز، اس کا وقت عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک کا ہے. تو آپ 9 بجے پڑھو، 10 بجے پڑھو، 11 بجے پڑھو، 12 بجے پڑھو، 1 بجے پڑھو، 2 بجے پڑھو، 3 بجے پڑھو، اجازت ہے آپ کو، پڑھ لو، یہ اس کا ہی وقت ہے. تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا غلط تھوڑی ہوتا ہے. نماز کو بے وقت پڑھنا یہ غلط ہوتا ہے، اور بے وقت ہے نہیں، کیونکہ اس کا وقت جو قیام اللیل ہے، اس کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہو، تو غلط نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک. ہم لوگ کو تھوڑا زیادہ لمبا جانا ہے، اس لیے ورنہ اور وقت تھوڑا سا دیتے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.